اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری عنوان اور معنون میں چل رہی ہے، اور گزشتہ بحث کا یہ خلاصہ ہے کہ کسی بھی موضوع پر جب ہم حکم لگاتے ہیں تو اس موضوع کو دو طرح سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ موضوع کو حمل اولی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک دفعہ موضوع کو حمل شائع کے طور پہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ حمل اولی کے طور پہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ موضوع کو مفہوم کے طور پہ لیتے ہیں، اور حکم جو آپ لگا رہے ہوتے ہیں وہ مفہوم کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ الانسان کلی، یہاں پہ انسان موضوع ہے، اس کے اوپر جو حکم لگایا کلی ہونے کا، یہ انسان کے مفہوم کے اوپر ہم نے حکم لگایا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انسان کا مفہوم کلی ہے، لیکن جو انسان کے افراد ہیں جن کے اوپر انسان کیا تطبیق کرتا ہے یا جن سے انسان کے مفہوم کو اخذ کیا گیا ہے، زید، بکر، عمر وغیرہ، وہ سارے کے سارے کیا جزئی ہیں، وہ کلی نہیں ہیں۔ لہٰذا اس کے افراد جب جزئی ہو گئے سارے کے سارے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان کلی ہے، تو ہماری مراد کیا ہے؟ انسان سے افراد مراد نہیں ہے، فقط مراد ہمارا کیا ہے؟ مفہوم ہے، کہ مفہوم انسان کیا ہے؟ کلی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو انسان ہے بالحمل الاولی ہے، انسان سے مراد مفہوم بما ہو مفہوم لیا گیا ہے، اور جو حکم ثابت ہے اسی مفہوم کے لیے ثابت ہے، افراد کے لیے ثابت نہیں ہے۔ یہ پہلی قسم ہوگی۔ دوسری دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو موضوع واقع ہوا ہے اسے ہم حمل شائع کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ حمل شائع کے طور پہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم ہم لگا رہے ہیں وہ موضوع کے مفہوم کے اوپر نہیں لگا رہے، بلکہ وہ جو موضوع ہے اس کے افراد کے اوپر لگا رہے ہیں۔ تو بس جب افراد کے اوپر حکم لگا رہے ہیں تو افراد کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ افراد بہت زیادہ تھے، ان کو ذکر نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا ہم نے جو یہاں پہ مفہوم کو ذکر کیا ہے وہ بطور عنوان کے ذکر کیا ہے۔ لہٰذا اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہاں موضوع عنوان کے طور پہ واقع ہوا ہے، مفہوم کے طور پہ واقع نہیں ہوا، اور وہ جو افراد ہیں وہ اس کے مصادیق کے طور پہ نہیں ہیں بلکہ معنون کے طور پہ ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ حکم کس کے اوپر لگ رہا ہے؟ مفہوم کے اوپر نہیں لگ رہا، بلکہ کس کے اوپر لگ رہا ہے؟ عنوان کے اوپر لگ رہا ہے۔ یعنی عنوان کے اوپر لگنے کا کیا مطلب ہے کہ حکم حقیقت میں کس کے لیے ہے؟ افراد کے لیے ہے، اور مفہوم کو جو آپ نے بنایا ہے بطور عنوان کے بنایا ہے۔ اس کی کیا مثال ہے؟ الانسان لفی خسر، یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو جو مفہوم انسان ہے وہ خسارے میں نہیں ہے، بلکہ انسان کے جتنے افراد ہیں وہ کیا ہیں؟ خسارے میں۔ تو یہاں پہ پھر جو انسان ہے اس کو ایک عنوان بنایا گیا ہے۔ اس کو یہاں پہ کیا تعبیرات استعمال کی؟ عنوان بھی تعبیر استعمال کی، حاکی بھی تعبیر استعمال کی، حاکی یعنی اپنے افراد سے حکایت کرنے والا۔ ایک تعبیر استعمال کی اعلیٰ کی، کہ بطور اعلیٰ کیا مفہوم کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو وہ چیز جس کو بطور اعلیٰ کے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اصل مقصد نہیں ہوتا، مقصد دوسری چیز ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کیا کہا کہ یہاں پہ مختلف الفاظ ہیں، یہاں پہ بطور جسر آپ استعمال کر رہے ہیں، پل کے استعمال کر رہے ہیں مفہوم کو، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کس تک پہنچیں؟ افراد تک پہنچیں۔ اچھا، تو اسی وجہ سے کیا ہے، جو بہت سارے جملے استعمال ہوتے ہیں ان میں بعض کا کیا ہوتا ہے؟ ظاہری طور پہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ظاہری طور پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جملہ تو غلط استعمال ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کی تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں کس اعتبار سے؟ اسی حمل کے اعتبار سے، تو پھر وہ جملہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ دو جملوں کی مثالیں بیان کر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ جو دوسری مثال تھی الجزئی یمتنع صدقہ الی کثیر، وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم دو جملے کہہ سکتے ہیں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الجزئی کلی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الجزئی لیس بکلی، ٹھیک ہے۔ تو اعتراض کرنے والا کیا کہے گا کہ آپ کی بات میں کیا ہے؟ ٹکراؤ ہے، یہ تو کھلا تضاد ہے۔ ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ جزئی کیا ہے؟ کلی ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جزئی جناب کلی نہیں ہے، جزئی جزئی ہے۔ ایک دفعہ اسے کلی بھی کہہ رہے ہیں، پھر کلی کا انکار بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر اس تضاد کو کیسے آپ رفع کریں گے؟ اسی اعتبار سے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ جزئی کلی ہے تو اس کی مراد کیا ہے؟ جزئی سے مراد الحمل الاولی ہے، مفہوم مراد ہے، کیونکہ مفہوم جزئی کیا ہے؟ کلی ہے۔ مفہوم جزئی کیا ہے؟ کہ ہر وہ چیز جو ایک سے زیادہ پہ صدق نہ کر سکے ولو بالفرض، یہ تو کلی ہے۔ اب جب آپ جزئی کی مثالیں دیتے ہیں تو بہت ساری مثالیں ذکر کرتے ہیں، ایک مثال ذکر نہیں کرتے۔ کلی تھا تو تبھی آپ نے بہت زیادہ مثالیں ذکر کی۔
اچھا، تو دوسرا جو جملہ کہہ رہا ہے کہ الجزئی لیس بکلی، یا یوں کہہ دیں کہ جزئی جزئی ہوتا ہے، وہ کس اعتبار سے کہہ رہا ہے؟ افراد کے اعتبار سے کہہ رہا ہے. یعنی وہاں پہ اس نے جو جزئی جو موضوع بنایا ہے اس کو کس اعتبار سے دیکھا ہے؟ بالحمل الشائع دیکھا ہے، یا یوں کہیں کہ وہاں پہ اس نے جزئی کو آلہ کے طور پہ لیا ہے، عنوان کے طور پہ لیا ہے، جسر کے طور پہ لیا ہے، حاکی کے طور پہ لیا ہے. اور اصل اس کا مقصد کیا ہے کہ جزئی کے جو خارج میں معنون موجود ہے، جو خارج میں اس کے افراد موجود ہیں، وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک سے زیادہ پہ ضد کریں. مثال کے طور پہ آپ جزئی کے کوئی افراد آپ لیں ہیں، حاضر کتاب لے کر آئیں گے، زید لے کر آئیں گے، محمد لے کر آئیں گے، تو محمد کا مفہوم فقط اسی محمد پہ ضد کرے گا. حاضر کتاب کا مفہوم اسی کتاب پہ ضد کرے گا، کسی اور پہ ضد نہیں کر سکتا. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور مثال آپ کریں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ انسان کلی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں انسان جزئی ہے. ٹھیک ہے، فرض کریں پیپر میں سوال آیا کہ انسان کلی ہے یا جزئی ہے. ایک نے لکھا انسان کلی ہے، دوسرے نے لکھا انسان جزئی ہے. ٹھیک ہے، اب دونوں جواب ٹھیک ہیں. اب استاد کیا کرے گا، کون سا ٹھیک کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے جو سوال ہے وہ کیا مبہم ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جو گزشتہ تمرینات ہم حل کرتے تھے تو وہاں پہ ہم کہتے تھے کہ اگر یہ مراد ہو تو یہ جواب ہے، اگر یہ مراد ہو تو یہ جواب ہے. وہ جو اگر مگر کی بات کرتے تھے وہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ سوال مجمل ہے. تو یہاں پہ اگر کوئی استاد پوچھے کہ انسان کیا ہے، تو جو منطقی ہوگا وہ آگے سے سوال کرے گا کہ آپ کی مراد انسان بالحمل الاولی مراد ہے یا انسان بالحمل شائع مراد ہے. ٹھیک ہے، تو اگر منطقی زبان استعمال کی جائے تو بہت ساری گفتگو کیا ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی. کوئی بھی کسی سے پوچھے کہ ہاں بھی نماز کیا ہے، تو آپ کہیں گے نماز بالحمل الاولی آپ کی مراد ہے یا بالحمل شائع مراد ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے انسان کو جو کلی کہہ رہا ہے وہ کیسے دفاع اپنا کرے گا کہ میں انسان کو کلی کہہ رہا ہوں؟ وہ کیا کہے گا کہ انسان کا مفہوم کلی ہے، بالحمل الاولی میں نے مراد دیا ہے. اور جو انسان کو جزئی کہہ رہا ہے وہ کیسے دفاع کرے گا؟ وہ کہے گا کہ انسان کے جو مصادیق ہیں بالحمل شائع وہ کیا ہیں؟ جزئی ہیں. لہٰذا یہ باتیں کیا ہو جائیں گی، ساری ساری ٹھیک ہو جائیں گی. اور وہ جو سوال ہو رہا ہے اس سوال کو عام طور پہ کس پہ حمل کیا جائے گا؟ حمل شائع پہ حمل کیا جائے گا. یعنی وہ حمل جو عام طور پہ رائج ہے. یعنی کوئی بھی اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بتاؤ انسان کے کیا حالات ہیں، کیسا ہے انسان، کیا کر رہا ہے، انسان کی نیچر کیا ہے، فطرت کیا ہے. ٹھیک ہے، انسان ترقی کرے گا نہیں کرے گا، مسلمان کیوں زوال پذیر ہے، شیعہ کا کیا مستقبل ہے. جب بھی وہ یہ سوال کرے تو اس کی مراد کیا ہوتی ہے؟ مفہوم نہیں ہوتا، اس کی مراد کیا ہوتی ہے؟ افراد ہوتی ہے. تو لہٰذا کوئی بھی اگر سوال کر رہا ہے تو منطقی کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ عام طور پہ حمل کون سا ہوتا ہے؟ وہ جو شائع ہوتا ہے. حمل شائع کیا ہوتا ہے کہ جس میں وہ جو مفہوم استعمال کیا جاتا ہے اس کو بطور عنوان کے استعمال کیا جاتا ہے. لہٰذا وہ کہ انسان کا کیا مستقبل ہے، تو آپ کیا ہے اس کے مفہوم کی باتیں بتانا شروع کر دیں کہ انسان حیوان ناطق ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. وہ پوچھ رہا ہے کہ اس کا عنوان کے طور پہ پوچھ رہا ہے، اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ افراد کے بارے میں پوچھنا ہے. تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پھر آپ یہ پوچھیں کہ زید بکر عمر وغیرہ نواز شریف شہباز شریف سارے نام لے لیں ان کے. کہتے کتنوں کے نام نہیں لے سکتے. لہٰذا اس میں کلی طور پر رکھا کہ پاکستانیوں کے کیا مستقبل ہے، ٹھیک ہے، طلاب کا کیا مستقبل ہے، نجف کا کیا، اس سے کلی لفظ رکھا اور مراد اس کی کیا ہے؟ اس کے افراد ہیں سارے کے سارے. یہ عام طور پہ ہوتا ہے. تیسری مثال میں آ جائیں یہاں پہ اذا قال الاصولی. اچھا، پہلی مثال نحوی دی. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کہ نحوی مثال دی ہے تو نحوی تو ہم چپ کرا سکتے ہیں، اس سے ہم کہیں گے کہ الفعل لا یخبر عنہ میں الفعل کیا ہے؟ اسم ہے، بات ہی ختم ہو گئی. دوسری مثال منطقی دی تو منطقی کو چپ کرانے کے لیے کس کی طرف جانا پڑے گا؟ حمل کی طرف جانا پڑے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ جزئی اسے کہتے ہیں جو کثیرین پہ صدق نہ کرے، حالانکہ جزئی کو صدق کرتا ہے. تو اسے ہم یہ جواب دیں گے کہ جزئی حمل اولی کے طور پہ صدق کرتا ہے، اور ہمارے جملے میں جو جزئی لیا گیا ہے وہ حمل شائع کے طور پہ لیا گیا ہے. اچھا، اسی طریقے سے اصولی کی بات ابھی آگے، پھر آگے بات مفسر کی آئے گی، علوم قرآنی والوں کی آئے گی، سب کی باتیں لے کر آئیں گے. اور آخر پہ یہ ثابت ہوگا کہ تقریباً جو اکثر لوگ ہیں وہ جب بھی ایسے حکم لگاتے ہیں تو حمل سے کیا ان کی مراد ہوتی ہے؟ حمل شائع مراد ہوتا ہے. وہ مفہوم مراد نہیں لے رہے ہوتے، وہ عنوان مراد لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اصولی کیا کہتا ہے کہ اللفظ المجمل، مجمل لفظ کسے کہتے ہیں؟ کہ ما کان غیر ظاہر المعنی، کہ جس کا معنی کیا ہو؟ ظاہر نہ ہو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی روایت کے اندر بحث ہوتی ہے اور اس روایت کا اگر ایک معنی کیا ہے کنفرم نہ ہو سکے تو اسے کیا کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ روایت مجمل ہو گئی ہے. جب روایت مجمل ہو جائے تو اس سے کوئی حکم پھر ثابت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، مجمل کی بحث جس طریقے سے پیچھے ہم نے کہا الفاظ کی جب ہم نے بحث کی تو ہم نے کہا کہ لفظ جو مختص ہوتا ہے اس کی چند ہی مثالیں ہیں کہ لفظ کا ایک ہی معنی ہو. اس میں فقط کہا گیا کہ لفظ اللہ ہے یا چند ایک الفاظ اور ہیں.
باقی جتنے بھی لفظ ہیں ان کے دو دو تین تین معنی یا اس سے زیادہ معنی موجود ہیں. جب ایک سے زیادہ معنی موجود ہیں تو کسی ایک معنی کو معین کرنے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ قرائن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک بندے نے کہا کہ مجھے آپ کتاب دو، آپ کتاب سے اس کی مراد کیا ہے؟ کہ ورقہ مراد ہے، پوری کتاب مراد ہے، جلد والی ہے، بغیر جلد والی ہے. یا اس نے فرض کریں یہ کہا کہ آئین، وہ جو آئین کی مثال تھی، ٹھیک ہے، آئین کے بہت سارے معنی ہیں، وہ آیا تلوار آپ سے مانگ رہا ہے، اینک مانگ رہا ہے، چشمے کی بات کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، مجمل ہو جائے گی اس کی بات. اجمال کب ختم ہوگا؟ جب قرینہ قائم کریں گے. اسی طریقے سے روایات میں آ جائیں، فرض کریں یہ روایت میں یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، لعنت اللہ ہے، ٹھیک ہے، جو بندہ اس طریقے سے نہیں کرے گا اس پہ لعنت ہے. اب یہ جو لعنت کا لفظ ہے، آیا اس سے حرام فعل حرام ہونا ثابت ہوتا ہے یا حرام ہونا ثابت نہیں ہوتا؟ اس میں فقہا کی بحث ہے. اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے حرام ثابت ہو رہا ہے، اگر قرینہ موجود نہ ہو تو کہتے ہیں یہ روایت کیا ہوگی؟ ہے مجمل ہوگی، لہٰذا اسے اب حرام ثابت نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ کیا ثابت کریں گے؟ مکروہ ثابت کریں گے. حرام ثابت کرنے کے اعتبار سے کیا ہے؟ مجمل. تو لفظ مجمل کی کیا تعریف کرتے ہیں اصولی؟ کہ ماکان ظاہر غیر ظاہر المعنی، کہ جس کا معنی کا کیا ہو؟ ظہور نہ ہو، واضح جس کا معنی نہ ہو. تو اعتراض کرنے والا کیا کہتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لفظ مجمل کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا معنی ظاہر نہ ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ لفظ مجمل کا معنی تو ظاہر ہے، کیونکہ آپ نے جب لفظ مجمل کا معنی اتنے واضح انداز میں سمجھا دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ لفظ مجمل کا معنی واضح ہے. اگر واضح نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں کیسے بتا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ سے پوچھیں کہ لفظ مجمل کسے کہتے ہیں تو آپ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں لفظ مجمل اسے کہتے ہیں جس کا معنی ظاہر نہیں ہوتا. ہم کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ لفظ مجمل کا معنی ظاہر ہے، آپ کو تو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر آگے سے کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا کہ نہیں، میں لفظ مجمل کی بات نہیں کر رہا، بلکہ لفظ مجمل کے جتنے مصادیق آئیں گے، افراد آئیں گے، وہ روایات آئیں گی، لفظ عین آئے گا، لفظ کتاب آئے گا، لفظ لعنت اللہ آئے گا، فعل امر آئے گا، نہیں آئے گا. میں ان سب کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کہیں مجمل ہیں. آیا اس سے مراد حرام ہے، واجب ہے، اس اعتبار سے سارے مجمل ہو جائیں گے. تو لہٰذا میری مراد کیا ہے؟ لفظ مجمل سے یہاں پہ میری عبارت میں عنوان مراد ہے، یا دوسری تعبیر کیا ہوگی؟ حمل شائع سے مراد ہے. اچھا، فقاد یعترض فی بعض الرائے، ابتدائی رائے میں، ابتدائی نظر میں اس کے اوپر اعتراض کر دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے فیقال له کہ اذا کان المجمل غیر ظاہر المعنی، جب مجمل اسے کہتے ہیں کہ جس کا معنی ظاہر نہ ہو، فکیف جاز تعریف ہو، تو پھر آپ اس کی تعریف کیسے کر رہے ہیں؟ پھر آپ اس کو بیان کیسے کر رہے ہیں؟ جب معنی کی نہیں پتہ، ظاہر ہی نہیں ہے، تو اس کی تعریف کیسے جائز ہوگی؟ کیسے ممکن ہوگی؟ جازہ مطلب کیا ہے؟ ممکن ہوگی. کیسے ممکن ہوگی؟ والتعریف لا یکون الا لما کان ظاہرا معنی، اور تعریف تو اس چیز کی جاتی ہے کہ الا لما کان، اس چیز کی جاتی ہے کہ ما کان ظاہرا معنی ہو، کہ جس کا معنی کیا ہو؟ ظاہر ہو. جس کا معنی پتہ ہوگا تو اس کی تعریف کریں گے، جس کا معنی نہیں پتہ تو اس کی کیا تعریف کریں گے؟ فرض کریں کوئی نئی قسم کی ٹیکنالوجی آئی ہے، ایک بندہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک آلہ ہے، آپ اس آلے کی تعریف کریں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آلہ کا کیا کردار ہے، کیا کرتا ہے، گھر میں رکھیں باہر رکھیں، کیا ہوتا ہے، آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے، آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں. بس ہر وہ چیز جس کا معنی ظاہر نہ ہو اس کی تعریف نہیں ہو سکتی. اور لفظ مجمل کیسے کہتے ہیں؟ جس کا معنی ظاہر نہ ہو. جب اس کا معنی ظاہر نہیں ہے تو اس کی تعریف نہیں ہو سکتی. جب کہ آپ تعریف بھی کر رہے ہیں، آپ کی تعریف کرنے کے پھر کیا لازمہ ہوگا؟ کہ لفظ مجمل کا معنی ظاہر ہوتا ہے. تو پھر لفظ مجمل کے جب معنی ظاہر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر غلط کہہ رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ لفظ مجمل کا معنی ظاہر نہیں ہوتا، جب کہ اس کا معنی ظاہر ہے، تبھی تو آپ تعریف کر رہے ہیں. تو جواب کیا دیں گے؟ کہ مفہوم المجمل، کہ جو لفظ مجمل کا جو مفہوم ہے، ٹھیک ہے، یا دوسری تعبیر کیا ہوگی؟ اے المجمل بالحمل الاولی، یعنی مجمل کو اگر حمل اولی کے طور پہ لیں تو یہ کیا ہے؟ مبین. یہ کیا ہے؟ مبین ہے، واضح طور پہ ہے. ظاہر المعنی، اور کیا ہے؟ یہ ظاہر المعنی ہے، اس کا معنی واضح ہے، مفہوم کا معنی واضح ہے، حمل اولی کے طور پہ اس کا معنی واضح ہے. لیکن مصداق ہو، لیکن اگر اس کا مصداق لے لیں، یا دوسری تعبیر کیا ہوگی؟ اے المجمل بالحمل الشائع، بلکہ یہاں پہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ لیکن معنون ہو. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا معنون لے لیں، یعنی وہ مجمل لے لیں جو کہ کیا ہوتا ہے؟ حمل شائع کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. جیسا کہ حمل شائع کی آپ، یعنی مجمل کی آپ مثالیں لے کر ہیں. ایک مثال کیا؟ لفظ مشترک ہے. ٹھیک ہے، لفظ مشترک ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ المجرد عن القرینہ، وہ لفظ مشترک جو قرینہ سے خالی ہو. کیونکہ ہم نے پیچھے بیان کیا کہ اگر لفظ مشترک کے ساتھ قرینہ آ جائے گا تو وہ تو معنی واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ ظاہر المعنی ہو جائے گا. اگر قرینے سے خالی ہے تو پھر مشکوک ہو جائے گا کہ پھر وہ کیا کہنا چاہتا ہے، لفظ عین سے وہ کیا کہنا چاہتا ہے. اچھا، لفظ مشترک جیسا کہ لے لیں، لفظ مشترک کیا ہے؟ مصداق ہے یا معنون ہے. کس کا معنون ہے؟ لفظ مجمل کا. لفظ مجمل کے بہت سارے افراد ہیں،
ان میں سے ایک کیا لفظ مشترک ہے، ٹھیک ہے، لفظ مشترک کی آگے پھر بہت ساری مثالیں ہو جائیں گی۔ یہ جو لفظ مشترک ہوتا ہے جو کہ قرینہ سے خالی ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ مجمل کہا جاتا ہے۔ جب لفظ مجمل کہا جاتا ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ غیر ظاہر المعنی۔ تو یہ جو لفظ مشترک ہے اس کا معنی کیا ظاہر نہیں ہے۔ وہذا تعریف، اور یہ جو ہم تعریف کر رہے ہیں للمجمل، اس مجمل کی کر رہے ہیں کہ بالحمل شائع، جس کو حمل شائع کے طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں، نہ کہ اس مجمل کی کر رہے ہیں جس کو مفہوم کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر آگے وہ اعتراض کرے گا کہ جب آپ کی مراد کیا ہے مجمل سے، اس کے افراد مراد ہیں، تو افراد کو ذکر کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ افراد کو ذکر نہیں کر سکتے، وہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا تمرینات میں آ جائیں، یہ بھی کیا مثالیں ہیں۔ اگر کہنے والا یہ کہے لو قال القائل الحرف لا یخبر عنہ، کہ حرف کے بارے میں خبر نہیں دیتے، اور اعتراض کرنے والا کہے کہ انہ کیف اخبرت عنہ، جب حرف کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی تو آپ نے خبر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ وہی جواب ہوگا، الحرف اسم واقع ہو رہا ہے۔ نحوی اعتبار سے جواب دیں تو الحرف اسم واقع ہو رہا ہے، میں نے اسم کی خبر دی ہے۔ اگر منطقی اعتبار سے گفتگو کریں کہ آپ نے حکم تو لگایا حرف کے اوپر، جب آپ نے حکم لگایا حرف کے اوپر تو گویا کہ آپ نے حرف کے اوپر حکم لگایا ہے، جب کہ حرف کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے عنوان کے اوپر حکم لگایا ہے۔ اور عنوان کے اوپر حکم لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معنون کی میں نے بات کی ہے کہ جتنے اس کے جو معنون ہیں، حرف کے جتنے مصداق ہیں، ان کے اوپر یہ حکم لگایا گیا ہے۔ کون سا حکم؟ کہ لا یخبر عنہ، کہ ان کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، یعنی حرف کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، حرف کے بارے میں خبر دینا ناممکن ہے۔ اس حرف سے کیا مراد ہے؟ افراد مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا اس کا کیا جواب ہوگا کہ الحرف یہاں پہ کیا ہے؟ بالحمل شائع مراد ہے۔ اور دوسری تعبیر کیا استعمال کریں گے کہ یہاں پہ حرف کیا ہے؟ بطور عنوان کے استعمال ہے، حرف بطور حاکی کے استعمال ہوا ہے، بطور اعلیٰ کے استعمال ہوا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اس کے افراد کے بارے میں گفتگو کرنے ہیں۔ اچھا ایک اور مثال، لو اعترض علی قول القائل، لو اعترض اگر اعتراض کیا جائے علی قول القائل، قائل کے اس قول پر، کون سا قول؟ العدم لا یخبر عنہ، عدم کے بارے میں آپ خبر نہیں دے سکتے، عدم کے بارے میں آپ کوئی خبر نہیں دے سکتے، عدم کی آپ خصوصیات بیان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اعتراض کیا کیا جائے گا؟ بأنہ قد اخبرت عنہ الآن، کہ ابھی آپ نے جب یہ جملہ بولا تو آپ نے کیا کی؟ عدم کی خبر دے دی، عدم کو مبتدا بنایا، اس کی آپ نے خبر دے دی۔ عدم کے اوپر آپ نے خود کیا ہے؟ لا یخبر عنہ کے ذریعے خبر دی ہے، ایک حکم لگایا ہے آپ نے۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ عدم جس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، وہ عدم کون سا ہے؟ عدم کے مصادیق ہیں، عدم الکتاب، عدم زیدن، عدم شریک الباری تارہ، یہ جتنے اس کے بارے میں کیا ہے؟ آپ خبر نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر آپ نے عدم کا مفہوم بیان کرنا ہو تو وہاں تو آپ خبر دیں گے، آپ عدم کو رکھیں گے، اس کی پھر آگے آپ تعریف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جس عدم کے بارے میں خبر نہیں دے سکتے وہ کیا ہے؟ عدم ہے، کہ جب آپ کسی بھی چیز کا عدم رکھیں گے، جب وجود ہی نہیں ہے تو خبر کس چیز کی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر بھی وہی جواب ہوگا کہ العدم یہاں پہ کس کے طور پہ ہے؟ حمل شائع کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جتنے بھی آپ مثالیں گزشتہ لے لیں، جی ہاں اس کے افراد ہیں، اس کے افراد ہم نے کہا تھا کہ یہ کس میں سے ہے؟ معقولات ثانویہ میں سے ہے۔ اس کے افراد کیا ہیں؟ فقط ذہنی افراد ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک عدم کیا ہے؟ کلی ہے، کلی عدم، اس کے افراد کون سے ہیں؟ بہت ساری چیزوں کا نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ نقیضین کا اجتماع نہیں ہو سکتا، وہاں پہ آپ نے نہیں لگایا، نہیں کیا مطلب؟ عدم۔ اچھا یہ کتاب نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، رات اور دن جمع نہیں ہو سکتے، یہ بہت سارے نہیں کو آپ جمع کریں، ان کی کلی آپ بنائیں اوپر، کلی کو نام کیا رکھیں؟ نہیں رکھیں، عربی میں کیا کہیں گے؟ عدم رکھیں۔ عدم ایک کلی ہے، اس کلی کو آپ نے کہاں سے اخذ کیا؟ ذہن سے اخذ کیا، ذہن میں آپ نے بہت سارے عدم کو اکٹھا کیا، اس ذہن سے آپ نے کیا ایک معقول ثانوی کو کیا ہے؟ نکال لیا۔ معقول ثانوی کیا مطلب؟ کہ ہر وہ مفہوم جس کو ذہنی افراد سے کیا ہے؟ ثابت کیا جائے، ذہنی افراد سے کیا ہے؟ نکالا جائے۔ تو لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا؟ عدم ایک کلی مفہوم ہے، اس کے افراد ہیں لیکن افراد خارج میں اس کے نہیں ہو سکتے، ذہن میں تو افراد ہیں، ذہن میں تو عدم ہوتا ہے۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ ذہن میں تو اللہ کا شریک ہے لیکن خارج میں نہیں ہے۔ ذہن میں اللہ کا شریک کیا مطلب؟ کہ ذہن میں اس کا ایک تصور ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کس کی؟ یہ بھی منطقی کی ساری بات چل رہی تھی۔ لو اعترض علی المنطقی، پھر ایک منطقی کی بات آ رہی کہ بأنہ کیف تقول، کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان الخبر کلام تام یحتمل الصدق والکذب، کہ خبر کیا ہوتی ہے؟ کلام تام ہوتی ہے۔ یہ منطقی کی بات تو نہیں ہے، یہ نحوی کی بات ہے، منطقی بھی نہیں بات کی تھی کہ خبر کیسے کہتے ہیں؟ خبر کلام تام کو کہتے ہیں،
بس خبر کیسے کہتے ہیں؟ کلام کو کہتے ہیں، خبر مفرد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، خبر کیا ہوگی؟ کلام ہوگی۔ اعتراض کیا کیا جائے گا؟ وَقَوْلُكَ الْخَبَرْ جَعَلْتَهُ مَوْضُوعًا لِهَذَا الْخَبَرْ، آپ نے جو لفظ خبر یہاں پہ ہے اس کو اپنے موضوع قرار دیا اس ساری خبر کے لیے، کلام تام یحتمل الصدق والکذب، یہ کیا خبر بنی ہے؟ الخبر مبتدا بنا ہے شروع میں، تو اس سے کیا ثابت ہوگا کہ فہو مفرد، کہ خود جو یہاں پہ لفظ خبر ہے وہ تو کیا ہے؟ مفرد ہے۔ جب خود مفرد ہے، کلام ہی نہیں ہے، اور مفرد کے بارے میں کیا ہے؟ صدق اور کذب کا احتمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کتاب کہا تو کتاب سچی ہے جھوٹی ہے یہ تو نہیں کہیں گے، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ یہ میری کتاب ہے پورا جملہ بولیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ جتنے مفردات لے لیں، کتاب، کوفہ، پاکستان، اس کی سچائی اور جھوٹ کی وہاں پہ بات نہیں ہوتی۔ جھوٹ اور سچ کی بات مفرد میں نہیں چلتی، جھوٹ اور سچ کی بات کہاں پہ چلتی ہے؟ جب آپ پوری بات کریں گے، پوری بات کریں گے تو پھر کہا جائے گا کہ آپ نے بات سچ کی ہے یا سچ نہیں کی۔ تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کہا کہ خبر کے بارے میں صدق اور کذب کا احتمال دیا جا سکتا ہے، جبکہ یہاں پہ خبر کیا ہے؟ مفرد ہے، تو گویا کہ آپ مفرد کے بارے میں کیا صدق اور کذب کا احتمال دے رہے ہیں، حالانکہ مفرد کے بارے میں صدق اور کذب کا احتمال ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ پھر بات کیا کر رہے ہیں؟ غلط کر رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں کہ خبر کے بارے میں صدق اور کذب کا احتمال ہوتا ہے، اور خبر کیا ہے؟ مفرد ہے، تو مفرد کے بارے میں تو احتمال ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ٹکراؤ ہو گیا؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ خبر جس کو آپ مفہوم کے طور پہ فقط لیں، ٹھیک ہے، تو مفہوم کے طور پہ تو مفرد ہے، ٹھیک ہے۔ خبر تو کیا ہے؟ مفرد ہے، ایک خبر کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انشاء کے مقابلے میں اس کا مفہوم آپ لے لیں، مفہوم کے طور پہ اور لفظ کے طور پہ دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ مفرد ہے، لیکن اگر آپ اسے حمل شائع کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی اس کے افراد خارج میں دیکھیں، تو اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مرکب ہے، اور اس کے بارے میں صدق اور کذب کا احتمال دیا جا سکتا ہے۔ خبر کا مفہوم، مفہوم اس کا مفرد ہوگا یا کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم مرکب ہوگا۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ مفہوم خبر کا کیا ہے؟ خبر کا مفہوم یعنی خبر کی تعریف کریں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو جو خبر کی تعریف ہے اس میں بھی یہ استعمال پایا جاتا ہے، تو پھر مفرد کون سی چیز ہوگی یہاں پہ؟ ہاں، خبر کا مفہوم دیکھیں تو وہ تو پورا جملہ بن جائے گا، مفہوم کسی بھی چیز کا پورا جملہ ہی ہوگا۔ اور اگر آپ لفظ سے خبر، یعنی یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے لفظ سے خبر، ٹھیک ہے، یعنی لفظ کہنا چاہیے۔ بہرحال آپ کی بات تقریباً ٹھیک لگ رہی ہے کہ اگر آپ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی ہم نے کیا جواب دیا کہ ان الخبر، خبر میں آپ خبر کو کیا لے رہے ہیں؟ مفہوم کے طور پہ لے رہے ہیں، تو پھر آپ کی بات کیا ہو رہی ہے کہ اس کے بارے میں صدق اور کذب نہیں آ سکتا، مفہوم کے طور پہ یہ مفرد ہے۔ آیا مفہوم کے طور پہ یہ مفرد ہے یا مفرد نہیں ہے؟ تو یہ پھر سوال ہو جائے گا، خبر مفہوم کے طور پہ مفرد تو نہیں ہے میرے خیال میں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ اعتراض کرنے والا فقط لفظ کو دیکھ رہا ہے، الخبر کے لفظ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر الخبر کے مفہوم کو دیکھا جائے تو مفہوم بھی کیا ہے؟ اس کا ایک قسم کا کیا ہے؟ پورا مرکب ہے، پورا جملہ ہے اس کے اندر۔ اور اگر آپ اس کے مصادیق کو دیکھیں تو وہ تو ہیں ویسے پورے جملے کلام تام ہے، تو لہٰذا کیا ہے؟ جو اعتراض کرنے والا کا اعتراض ہے فقط لفظ کے اعتبار سے ہوگا، معنی کے اعتبار سے نہیں ہوگا، یعنی وہ کہے گا کہ یہاں پہ لفظ سے جو الخبر ہے وہ مفرد واقع ہوا ہے اور اس کی آپ کیا دے رہے ہیں؟ خبر دے رہے ہیں۔ چلیں مزید اس کے اندر غور کریں آپ کیا صورتحال بنتی ہے، میں بھی دیکھتا ہوں۔ اچھا، اگلی مثال، اگر یہ کہا جائے کہ علت اور معلول کیا ہیں؟ متضاعفان۔ پیچھے یہ بحث گزری تھی تضاعف کی، تقابل کی اقسام تھیں 4، اوپر رہ گئے، ہاں معذرت، اچھا 4 نمبر۔ لو قال صاحب علم تفسیر، علم تفسیر کا جو لکھنے والا ہے، علم تفسیر مفسر کی بات آ گئی ہے۔ مفسر یہ کہتا ہے کہ المتشابہ محکم، کہ متشابہ کیا ہوتا ہے؟ محکم ہوتا ہے، حالانکہ متشابہ ہوتا ہے، جب متشابہ محکم بن گیا تو پھر بات ہی غلط ہوگی۔ آپ کہیں گے کیسا مفسر ہے جی متشابہ کو محکم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اصولی کیا کہتا ہے کہ مجمل کیا ہوتا ہے؟ مبین ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے مجمل کہتی اسے جس کے معنی واضح نہ ہو، مجمل کوئی واضح کہہ رہے ہیں۔ اور منطقی کیا کہتا ہے کہ جزئی کلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے منطقی کیا کہتا ہے کہ کلی کیا ہے؟
خارج میں موجود نہیں ہوتی، حالانکہ انسان کے افراد خارج میں موجود ہیں سارے، کیسے کہہ رہے ہیں کہ کلی خارج میں موجود نہیں ہوتی؟ تو کہتے ہیں کہ فَوِمَاذَا تُفَسِّرُ كَلَامَهُمْ، تو آپ کیسے ان کے کلام کی تفسیر کریں گے تاکہ یہ جو ظاہری طور پہ ٹکراؤ ہے اور تضاد ہے یہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو منطق آ کے بتائے گی کہ کوئی بات اگر کوئی بندہ اگر غلط بات بھی کرے تو اس کی بات کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں تعویل کرتے ہیں. ہم کیا کہیں گے، وہ جو کہہ رہا ہے کہ متشابہ محکم ہے تو اس کی مراد متشابہ سے کیا ہے، حمل اولی کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی یہاں پہ حمل ہے وہ حمل اولی کے طور پہ لیا گیا ہے. پہلی ابھی تک جتنی پہلے مثالیں گزری تھی وہاں پہ حمل کو کیا لیا گیا تھا، شائع کے طور پہ لیا گیا تھا. یہاں پہ جو متشابہ محکم ہے، اگر آپ متشابہ کے مصادیق لے کر آئیں گے، وہ جو آیات لے کر آئیں گے وہ تو محکم نہیں ہے، وہ تو متشابہ ہیں. لیکن اگر آپ متشابہ کی آیات نہیں لے کر آتے، یعنی اس کے مصادیق کی طرف نہیں جاتے، فقط متشابہ کے مفہوم کی طرف جاتے ہیں، تو اس کا مفہوم تو کیا ہے، محکم ہے، یعنی اس میں تو کسی کو اشتباہ نہیں ہے. یعنی متشابہ کی کیا تعریف کریں گے، متشابہ وہ کہ جس کے ایک معنی میں کیا ہو، ظاہر نہ ہو، واضح نہ ہو رہا ہو، جس کا معنی اشتباہ اس سے ہو رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو واضح چیز ہے. تو لہٰذا ہم کیا کہیں کہ المتشابہ محکم جو صاحب تفسیر کی بات ہے تو اس کی مراد یہاں پہ متشابہ سے کیا ہے، مفہوم مراد ہے، اور متشابہ سے اس کی کیا مراد ہے، حمل اولی مراد ہے. لہٰذا حمل اولی مراد لیں گے تو اس کی بات کیا ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی. حمل اولی مراد لیں گے تو تحافظ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اگر حمل شائع مراد لیں گے تو پھر اس کی بات کیا ہوگی، غلط ہوگی. اچھا جی، المجمل المبین، اس کو بھی کیا لیں آپ، حمل اولی کے طور پہ لیں کہ مفہوم مجمل کیا ہے، مبین واضح ہے، ٹھیک ہے؟ مجمل کی تعریف ہر کوئی واضح کر سکتا ہے. ما کان غیر ظاہر المعنی، کہ جس کا معنی کیا ہو، ظاہر نہ ہو، یہ بھی کیا حمل اولی کے طور پہ ہے، مفہوم کے طور پہ ہے. جزئی کیا ہوتی ہے، کلی ہوتی ہے. جزئی کیسے کلی ہوگی جی؟ تو مفہوم جزئی کیا ہوتا ہے، کلی ہوتا ہے. یعنی حمل اولی کے طور پہ لیں تو وہ کیا ہو جائے گا، کلی ہو جائے گا. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ الکلی غیر موجود بالخارج، کلی کیا ہے، خارج میں موجود نہیں ہوتی. تو خارج میں موجود وہ جو زید بکر وغیرہ ہیں یہ موجود ہیں، اس کی پھر کیا مراد ہے کہ کلی کا مفہوم کیا ہے، خارج میں موجود نہیں ہوتا. حالانکہ اگر حمل شائع کے طور پہ لیں تو اس کے افراد تو کیا ہے، خارج میں موجود ہیں. اب اگر دقت سے دیکھا جائے تو آپ کلی کی مثال فرض کریں لے کر آئیں گے انسان، ٹھیک ہے؟ انسان ایک کلی ہے، خارج میں تو کلی موجود نہیں ہے، یعنی حیوان ناطق خارج موجود نہیں ہے. خارج میں جو موجود ہے وہ کیا ہے، اس انسان کے کیا ہیں، افراد موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ جن سے یہ کیا ہے، کلی بنائی گئی ہے، وہ موجود ہیں خارج میں. تو لہذا خارج میں جو چیز موجود ہے وہ حمل شائع کے اعتبار سے موجود ہے، حمل اولی کے اعتبار سے موجود نہیں ہے. واضح ہوگی یہ مثال. اچھا، اگلی مثال کہ علت اور معلول کیا متضاجفان ہے. تضاجف کی بات میں بتا رہا تھا کہ وہ تقابل میں ہم نے پڑھا تھا، ضدان ہوتی ہیں، نقیضیں ہوتی ہیں، ملکہ میں ملکہ ہوتا ہے، اور چوتھی آخری قسم کیا تھی، تضاجف کی تھی وہاں پہ، کہ جس کی مثال کیا لیتے تھے، اب اور ابن کی لیتے تھے. تو اب اور ابن کیا ہیں، ضد نہیں آپ اس میں، نقیضیں بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کیا متضاجف ہیں. اور متضاجف کو یہ کہتے تھے کہ ایک جہت سے وہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، مختلف جہات سے جمع ہو سکتے ہیں. ایک بندے کو اپنے بیٹے کے اعتبار سے دیکھیں، چونکہ اس کا بیٹا ہے تو وہ کیا ہے، باپ ہے. اس کو اپنے والد کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کیا ہے، بیٹا ہے. تو ایک بندہ باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے ایک ہی ٹائم پہ، لیکن من جہتین، دو جہات سے، دو لحاظ سے، دو نسبتوں سے، ایک نسبت سے نہیں. تو لہٰذا متضاجفین کے بارے میں کیا قاعدہ کلیہ ہو گیا کہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے آپس میں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ یوں کہہ رہا ہے کہ علت اور معلول کیا ہیں، متضاجفان ہیں. علت اور معلول یعنی خالق اور مخلوق، ایک خالق بھی ہو بندہ اور مخلوق بھی ہو ایک ہی ٹائم پہ، ایسا نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ ہم نے موبائل بنایا، ہم نے کتاب بنائی، تو ہم کتاب کے خالق ہو گئے، ٹھیک ہے؟ موجد ہو گئے، لفظ موجد استعمال کریں تو ہم ایک ہی ٹائم پہ خالق ہوں، ایک ہی ٹائم پہ مخلوق، ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں، موبائل کی نسبت سے ہم خالق ہیں اور اللہ کی نسبت سے ہم کیا ہیں، مخلوق ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جمع کیا ہے، دو جہات سے ہو رہے ہیں، ایک جہت سے ہم جمع نہیں ہو سکتے. اچھا، وہ کیا کہتا ہے کہ علت اور معلول متضاجفان ہیں، یہ تو بات ٹھیک ہوگی. آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کل متضاجفین یوجدان مان، ہر متضاجفین کیا ہیں، ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں ایک ہی جہت سے. ایک ہی جہت یہاں پہ لگائیں گے پھر اس کی بات غلط ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں کہ متضاجفین ایک ہی جہت سے ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں. وہذا ینتج، اور اس سے کیا نتیجہ نکلے گا کہ علت اور معلول کیا ہیں، ایک ہی ساتھ موجود ہوتے ہیں، جبکہ علت اور معلول ایک ساتھ موجود نہیں ہو سکتے. وہذا نتیجہ تو غلط باطل، یہ نتیجہ کیا ہے، غلط بھی ہے، باطل بھی ہے. لیکن کب باطل ہے کہ جب آپ اس کے وجود کو ایک ساتھ رکھیں ایک ہی جہت سے. لیکن من جہتین ایک ساتھ رکھنا چاہیں تو پیچھے گزر چکے ہیں کہ غلط اور باطل نہیں ہے،
لہذا کیا ہے، اس سوال کی اصلاح ہم کریں گے کہ یہ غلط اور باطل اس اعتبار سے ہے کہ چونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ علت اور معلول ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں ایک ہی جہت سے، یعنی اس کی مراد بھی کیا ہے، ایک ہی جہت مراد ہے، ایک ہی نسبت ہے، وگرنہ دو نسبتوں سے تو علت اور معلول ایک بندہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ علت بھی ہے موبائل کے لیے اور اللہ کی نسبت سے کیا ہے وہ معلول ہے، تو ایک ہی بندہ علت اور معلول ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ نتیجہ کیا ہے، غلط اور باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ لأن العلت بالضرورت متقدمۃ علی المعلول، کہ علت کیا ہوتی ہے، معلول سے پہلے ہوتی ہے. پس علت اور معلول کو جمع کر رہے ہیں، وہ ایک علت اور معلول کو ایک ہی ٹائم پہ رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کے اس بیان میں مغالطے کو کیسے کشف کریں گے کہ وہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ علت اور معلول ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، کیسے کشف کریں گے؟ یہاں پر یہی ہم جواب دیں گے کہ یہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ آگے ہم مثال بھی اس کی دے رہے ہیں. مثلا لو قال الاول ابن متضاعفان، متقدم اور متاخر کے ہیں متضاعفان ہیں، اور ہر متضاعفین کے ہیں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں، یعنی اب اور ابن ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے کہ اب اور ابن ایک جہت سے جو موجود ہیں وہ ان کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے، اب کا مفہوم، کیونکہ ہم نے کہا تھا متضاعفین، اگر آپ کو بات یاد ہو کہ متضاعفین اور ضدین میں ایک فرق اور بھی تھا کہ ضدین میں ایک کو سمجھنا دوسرے کے اوپر موقوف نہیں ہے. اگر آپ کالے رنگ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سفید آپ کو سمجھایا جائے، کالے کی تعریف کر دیں. لیکن متضاعفین میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بیٹا کسے کہتے ہیں تو اس کے مفہوم میں باپ آئے گا، یعنی مفہوم کے طور پہ باپ اور بیٹا اکٹھے ہو جائیں گے. جب بھی آپ باپ کا مفہوم بیان کریں گے آپ کہیں گے جس کا بیٹا نہ ہو، بیٹے کا مفہوم بیان کریں گے جس کا باپ ہو. اچھا، باپ کا مفہوم کیا کہیں گے؟ جس کا بیٹا ہو. ہاں، بیٹا ہو. ٹھیک ہے، لہذا مفہوم کے اعتبار سے باپ کے مفہوم میں بیٹا آ جائے گا اور بیٹے کے مفہوم میں باپ آ جائے گا. مفہوم میں دونوں اکٹھے آ جائیں گے، لیکن ایک جہت سے اگر خارج میں جمع کرنا چاہیں تو وہ نہیں ہو سکتے. تو لہذا یہاں پہ جو اس نے جمع کیا ہے وہ کس اعتبار سے جمع کیا ہے؟ مفہوم کے اعتبار سے جمع کیا ہے. یعنی یہاں پہ وہ جمع کر رہا ہے کس اعتبار سے؟ حملے اولی کے اعتبار سے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ باپ اور بیٹا ہمیشہ اکٹھے موجود ہوتے ہیں. اکٹھے موجود ہوتے ہیں کیا مطلب؟ کہ ان کا مفہوم اکٹھا موجود ہوتا ہے. کہ آپ بیٹے کا مفہوم بغیر باپ کے مفہوم کے نہیں بتا سکتے. بیٹے کی آپ تعریف کریں اس میں باپ کا کوئی لفظ نہ آئے، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے. باپ کی تعریف اور مفہوم بیان کریں بیٹے کا لفظ نہ آئے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیشہ باپ اور بیٹے کے مفہوم اکٹھا ہی موجود ہوگا. تو یہ اکٹھا موجود ہوگا کس اعتبار سے؟ مفہوم کے اعتبار سے. لیکن خارج کے اعتبار سے بھی یہ ایک جہت سے دونوں اکٹھے ہوں؟ نہیں، خارج کے اعتبار سے ایک جہت سے دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ قائل کی یہ بات کیا ہے؟ غلط نہیں ہے، باطل نہیں ہے، اس کی بات ٹھیک ہے. کس اعتبار سے ٹھیک ہے؟ بالحمل الاولی، حمل اولی کے اعتبار سے اس کی بات ٹھیک ہے، لیکن حمل شائع کے اعتبار سے اس کی بات درست نہیں ہے. وصلی اللہ علیہ وسلم.